www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکلمۃ الحکمہ ضالۃ الحکیم، کہ حکمت کی بات، سمجھ کی اور دانائی کی بات، یہ دانا انسان کی گمشدہ چیز ہے۔ ظاہر ہے دانائی کی چیز تو دانا انسان ہی کے پاس ہونی چاہیے، غیر دانا کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس کی قدر نہیں جانتا، اسے اس کا فائدہ بھی معلوم نہیں ہے۔ کلمۃ الحکمہ ضالۃ الحکیم، یہ حکیم کی، دانا انسان کی، مومن کی ایک گمشدہ چیز ہے، اس کی متاع ہے، وہی اس کا حقدار ہے۔ فحیث وجدہا فہو احق بہا، جہاں سے بھی یہ مل جائے یہی اس کا حقدار ہے، یہی مومن، یہی دانا اور بینا اور حکیم، یہ اس کا حقدار ہے۔ کیونکہ جو یہ اس کی قدر کرے گا، جو اس سے فائدہ یہ اٹھا سکتا ہے، اس کے معنی جس گہرائی سے یہ سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ کیونکہ حکیم اور مومن اس کو کہتے ہیں جس کا دماغ بہت اعلیٰ ہو، ذہین ہو، سمجھدار ہو، اور ذہن کی فراست کے ساتھ ساتھ اس کا دل نور ایمانی سے منور بھی ہو، یہ ہوتا ہے مومن، یہ ہوتا ہے حکیم صحیح معنی میں۔ کیونکہ یہ چیز کہ دماغ اعلیٰ ہو، دماغ کی رسائی ہو، اس کا بھی فائدہ ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن صرف یہ اگر اچھی چیز ہو تو اس کے فائدے بعض دفعہ صرف دنیا تک ہوتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے اعلیٰ دماغ کے لوگ گزرے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے۔ تو مطلب دماغ تو اعلیٰ تھا، دل اعلیٰ نہیں ہے۔ تو دماغ اعلیٰ ہے تو دل بھی اعلیٰ ہو، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے حاصل ہو سکیں۔ تو دماغ کا اعلیٰ ہونا تو یہ تو بہت لوگوں میں ہوتا ہے، پرانے لوگوں میں بھی ہے اور آج کے لوگوں میں بھی ہے۔ عیسائی لیڈروں میں بھی ملیں گے، ہندو لیڈروں میں بھی ملیں گے، یہودی لیڈروں میں بھی ملیں گے، سکھوں میں بھی ملیں گے۔ بڑی اونچی بات کرتے ہیں، بڑی سمجھ کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ جو سمجھ کی بات ہے اسے ہم مسترد نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ یہ سکھ نے کہہ دی، یہ یہودی نے کہہ دی، عیسائی نے کہہ دی، اس وجہ سے اسے ہم مسترد نہیں کریں گے۔ کیونکہ بات کلمہ کا لفظ آ رہا ہے، بات، کلمۃ الحکمت، حکمت کی بات، وہ لے لیں گے، اس کو نہیں لیں گے، اس کو لینا ہے، اس کو نہیں لینا جس نے یہ بات کہی ہے، بات کو لینا ہے، بات کرنے والے کو نہیں لینا۔
کیونکہ مومن نے تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاملہ اچھا کیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے، تو اس کا معیار تو بہت اونچا ہے. وہ چیز لے گا جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے دے، اور جو دنیا میں ہی فائدہ دے وہ بھی وہ لے لیتا ہے، کیونکہ آخرت کے فائدے والی چیز ایمان وہ اس میں موجود ہے، اس کا قلب منور ہے نور ایمانی سے. تو یہ جو بات ہے اس سے اس کو دماغی صلاحیت جو مومن کی ہے اس سے اس کی حکمت کی بات سے فائدہ اٹھا لے گا، اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکال لے گا. اور دانا سمجھدار اور بینا لوگوں سے مشورہ لوگ کرتے رہے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. لیڈر ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، مسلمان سے کرتے ہیں، کافر سے کرتے ہیں، اور مسلمان کافروں سے اور کافر مسلمان سے، ایسے بھی ہوتا ہے. تو مشورہ کرنے میں تو حرج کوئی نہیں ہے، مشورے پر عمل کرنا پھر دوسرے نمبر کی چیز ہوتی ہے، وہ بعد میں سوچ سمجھ کر کرنا ہوتا ہے کہ عمل بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا. مشورہ کرنا اور بات ہے، مشورے پر عمل کرنا اور بات ہے. تو ارشاد فرمایا کہ کلمۃ الحکمت، حکمت کی بات یہ مومن کی گمشدہ متاع اور اثاثہ ہے. اس کو کہاں رکھنا ہے، کیا فائدہ اٹھانا ہے، جو یہ اٹھا سکتا ہے وہ دوسرا نہیں اٹھا سکتا، چاہے وہ دوسرا بھی ہے کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو. لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو فائدہ تو اسے بھی اس سے ہو جائے گا، لیکن جتنا فائدہ ایمان والے کو ہوگا وہ اس کو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا دماغ بھی اونچا ہے، پہنچا ہوا ہے، رسا ہے، اور دل تو منور ہی ہے. اور اگر مومن کا دماغ اونچا نہیں ہے، کن ذہن بھی تو ہوتے ہیں مسلمان، بالکل دماغ چلتا ہی نہیں بیچارے کا، لیکن ہے مسلمان. لیکن یہ دل کا نور جو ہے یہ اس کے کن ذہنی کو صاف کرتا ہے، مرتا ہے تو بخشش ہو جاتی ہے. حالانکہ کن ذہن تھا، فرشتہ یہ نہیں کہتا کہ کن ذہن تھا، بہت دماغ موٹا تھا، مارو اس کو، پھینکو پرے. کہتے ہیں دل دیکھو کیا ہے. اور اگر ذہین ہو، بڑا دانا بینا ہے، اور ایمان نہیں ہے اور مر گیا، تو دنیا میں تو اچھا تھا، بڑی اچھی گزری، قائد تھا، لیڈر تھا، لوگ بڑا مانتے تھے، مشورہ کرتے تھے، لیکن آخرت برباد ہو گئی. تو مومن کو کلمہ لے لینا ہے، کلمے کو فائدہ، کلمے سے فائدہ اٹھائے اس کو نہیں لے گا. جیسے میں نے کئی دفعہ دیکھا بعض رکشوں کے پیچھے ایسے عجیب اقوال لکھے ہوتے ہیں، باتیں، اس میں نام بھی نہیں لکھا ہوتا کہ یہ بات کس نے کی ہے. بعض دفعہ ان پڑھ کے منہ سے وہ بات نکلتی ہے، جاہل ہوتا ہے. تو جو بات جب نکلی ان پڑھ کے منہ سے، تو آپ اس بات کو تو لے کر آ جاتے ہیں گھر میں، اس ان پڑھ کو بھی اٹھا کر گھر میں لاتے ہیں ساتھ کہ لو میں تحفہ لے آیا تمہارے لیے. اس کو نہیں لاتے، بات کو لے آتے ہیں بس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد بالکل برحق، اور دین کی وسعت اور عالی ظرفی اور بلندی کہ نفع کی چیز اٹھا لو، وہ تمہاری ہے. لیکن ایک بات ہے کہ مومن کی مثال ایک صاف شفاف ندی کی ہے. کافر کی مثال بھی ایک ندی کی ہے، لیکن جس میں گندا پانی جمع ہو اس کی ہے. ایک گندی ندی، ناپاک، غلیظ. اور مومن کی مثال ایک شفاف ندی کی ہے.
آپ کا سونے کا زیور گر گیا گٹر والی ندی میں، پاک رہا ناپاک ہو گیا؟ بتائیں بھائی، ناپاک ہو گیا۔ آپ کا وہی زیور گر گیا یہ صاف شفاف حوض اور تالاب میں، ندی میں، ناپاک ہوا یا پاک رہا؟ لیکن ہے وہ آپ کا ہی، جو اس میں گرا ہے وہ بھی آپ کا، جو اس میں گرا ہوا یہ بھی آپ کا، اور حقدار بھی آپ ہیں۔ لیکن آپ حقدار اس زیور کے ہیں، اس انگوٹھی کے، اس ہار کے جو اس میں گر گیا، اس گٹر اس نالے کے نہیں کہ پورا گٹر اٹھا کے گھر میں لے جائیں کہ جی اس میں یہ ہار گر گیا۔ اس کو نکال لو، اسے پاک کر لو، کیونکہ وہ تمہاری چیز تھی، تم ہی اس کے حقدار ہو، گٹر نہیں۔ اب گھر جا کر گٹر کا ذکر نہیں کرتے کہ ماشاءاللہ گٹر نے مجھے یہ دے دیا، گٹر نے میرا ہار دے دیا، گٹر نے میرا ہار دے دیا، یہ تسبیح پڑھتے ہیں، بس شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ میرا ہار ہے، اور اس کو جو قدر ہے جس طرح کی اس طرح رکھتے ہو۔ نکلا گٹر سے ہے، لیکن گٹر سے نکالنے کے بعد گھر لے جا کر گندی نالی میں رکھتے ہو اسے، یا اسے خوبصورت مخمل کے زیور ڈبے میں رکھتے ہو؟ صاف کر لیا، مخمل کے ڈبے میں رکھ رہے اسے، چونکہ یہ حقدار تھا، یہ اس کی قدر جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے کہاں رکھنا ہے، یہی اس کا حقدار ہے کہ اس کو دھو کے پاک کر کے اسے رکھنا میں نے کہاں ہے، اسے استعمال کیسا کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ علم کی بات